نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آ بھی گئے۔ معزز ناظرین، اسلامی فکر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کورونا وائرس کا زمانہ ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، لوگ بے حال ہو چکے ہیں، لوگوں کی روزگار چھن چکے ہیں، لوگ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے بھی ہمارے معاشرہ سماج میں اس طرح کے خبیث لوگ بھی ہیں جو کہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے میں لگے ہیں۔ حال ہی میں آج سے 2 روز قبل بنگلورو میں نوین نامی ایک خبیث اور شرپسند شخص نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نہایتی توہین آمیز کلمات کہے ہیں جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، جس کے خلاف جے ہلی اور ڈی جے ہلی کے علاقوں کے فرزندان توحید نے پرزور احتجاج کیا، جس میں 3 اہل ایمان جاں بحق ہو گئے۔ آخر آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ ابھی ایک آگ بجھتی نہیں ہے، دوسری جگہ آگ لگ جاتی ہے، تو ضرور اس میں کہیں نہ کہیں حکومت کا بھی دوہرا رویہ ہے۔ حکومت بھی چاہتی ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش آئے اور وہ اپنی روٹی سیکے۔ ورنہ کیا وجہ ہے اس طرح کے واقعات پیش آنے کی؟ اگر حکومت اس طرح کے لوگوں کو سخت سزا دے اور کیفر کردار تک پہنچائے تو پھر دوسرے لوگوں کو اس طرح کی حرکت کرنے کی بالکل بھی ہمت و جرات نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو سپورٹ ملتا ہے، ایسے لوگوں کا سپورٹ کیا جاتا ہے۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی سخت سزا ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائے، تاکہ ہندوستان کا جو بھائی چارگی ہے، ہندوستان کا جو امن و امان ہے، یہ باقی رہے۔ اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادنا سی بے ادبی و گستاخی، توہین و تنقیص، تحقیر و استخفاف، صراحتاً ہو، اشارتاً ہو یا کنایتاً ہو، ارادی ہو یا بغیر ارادی، گستاخی کے نیت سے ہو یا بغیر اس کے، یا محض گستاخی پر دلالت کرے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مسلمان کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں ادنا سا بھی توہین و گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر مسلمان کو کوئی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز محبوب ہے تو حضور رسالت، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو ہرگز مسلمان نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی توہین و گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لے اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اگر عدالت انصاف مہیا نہیں کر رہی ہے، ججوں کے قلم بک گئے، تو ایسی صورت میں پوری قوم کا یہ فرض بنتا ہے کہ نہایت ہی جد و جہد کرے اور اس نظام کو تبدیل کروائے۔ اس لیے کہ عوام کی طاقت وہ طاقت ہے، اگر عوام چاہے تو ایسے بوسیدہ نظام کو اکھاڑ پھینکے تاکہ ہر ایک کو عدل و انصاف مل سکے۔ ہمارے نزدیک فقہ حنفی کے روح سے بھی اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی توہین و گستاخی کرتا ہے، تو اگر قاضی اسلام ہوتا یا حاکم اسلام ہوتا تو ایسی صورت میں حاکم اسلام یا قاضی اسلام پر یہ لازم و ضروری ہو جاتا کہ اس کے اوپر لازم حد جو ہے جاری کرے۔ لیکن اگرچہ حاکم اسلام نہیں ہے تو یہ کوئی کھیل تو نہیں بن گیا ہے کہ آج فلاں شخص حضور کے شان میں جو آیا کہہ دیا، کل دوسرا شخص اٹھا انہوں نے جو چاہا کہہ دیا۔ یہ کھیل بند ہونا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں
کہ اگر ہندوستان کی بھائی چارگی امن و امان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے حکومت کی۔ اور آخر میں ہم کہیں گے کہ مسلمان ناموس رسالت کی خاطر اپنے جان کو بھی دے سکتا ہے، اس لیے کہ حضور کی ناموس سے بڑھ کر مسلمان کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔